کسی غریب کو تنگ مت کرنا، اس لیے کہ تیری طاقت پیسہ ہے اور غریب کی طاقت اللہ ہے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ جب امیر بھاگے گا تو حاکم کے دروازے پر جائے گا، وقت کے بادشاہ کے دروازے پر جائے گا۔ سنو، اگر غریب نے آہ بھر لی، جب غریب بھاگے گا، جب غریب دوڑے گا تو دنیا کے حاکم کے دروازے پر نہیں جائے گا، دنیا کے بادشاہ کے دروازے پر نہیں جائے گا، نا میاں نا۔ جب غریب بھاگے گا تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اللہ کی چوکھٹ پر جائے گا، جہاں اس کی فوراً فریاد سنی جائے گی، جہاں اس کے دکھڑے سنے جائیں گے، جہاں اس کے درد سنے جائیں گے، فوراً فیصلہ کیا جائے گا، فوراً ایکشن لیا جائے گا۔ آئے کسی مسکین کی فریاد سن کر، کسی غریب کی فریاد سن کر، جو شخص جان بوجھ کر اپنے کان بند کر لیتا ہے اس کی فریاد نہیں سنتا، تو فرمایا میرے کریم نبی نے مشکل وقت میں اس کی فریاد بھی نہیں سنی جائے، جو کسی غریب کی نہیں سنتا، برے وقت میں اس کی بھی نہیں سنی جائے۔ جوانوں آؤ میں تمہیں ایک غریب شخص کی دردناک کہانی نہ سناؤں۔ ابو نصر نامی ایک غریب شخص تھا، اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ بھوک کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی اور ایک بچے کو بھوک سے نڈھال گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر خود غموں سے چور ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں سے اس کو ایک فقیر اللہ والا مل گیا۔ اس نے اس فقیر کو کہا، او فقیر میاں اللہ والے، غموں نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، دکھوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، میں، میری بیوی اور میرا ایک بچہ 3 دن کے فاقے میں ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، خدا را تیرے پاس کچھ ہے تو میری مدد کر۔ اس فقیر اللہ والے نے کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ، ہم دریا کے کنارے چلتے ہیں، سمندر کے کنارے چلتے ہیں۔ یہ دونوں سمندر کے کنارے پہنچے۔ جیسے ہی سمندر کے کنارے پہنچے تو اس فقیر اللہ والے نے اس شخص کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کے بعد فقیر نے، اللہ والے نے اس کو ایک جال دیا، کہا بسم اللہ پڑھ کر یہ جال سمندر میں پھینکو۔ اس نے ایسے ہی کیا، بسم اللہ پڑھتے ہی یہ جال سمندر میں پھینکا۔ جیسے ہی جال سمندر میں پھینکا تو ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس کر باہر نکلی۔ بہت بڑی مچھلی پہلی بار جال میں پھنس کر باہر نکلی۔ تو اس فقیر اللہ والے نے کہا، یہ مچھلی بازار میں لے جاؤ، فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم سے گھر کا کچھ راشن پانی خرید لینا، بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لینا۔ ابو نصر یہ غریب شخص مچھلی لے کر بازار میں چلا گیا، مچھلی کو فروخت کیا، حاصل ہونے والی رقم سے گھر کا کچھ سامان خریدا، راشن پانی خریدا، تو ایک ساتھ میں میٹھا پراٹھا خرید لیا۔ میٹھا پراٹھا لے کر کچھ ساز و سامان لے کر گھر کی طرف خوشی خوشی جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں سے دیکھا ایک بھوک کی ماری عورت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ اس کا ایک بے حال بچہ بھی بیٹھا ہوا۔ ہائے، اس کے بے حال بچے کو دیکھ کر، اس کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھ کر ابو نصر نامی یہ غریب شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے پراٹھے کو دیکھنے لگے۔ روٹی کو دیکھتا ہے، اس بے حال بچے کے چہرے کو دیکھتا ہے، روٹی کو دیکھتا ہے، اس بھوکی عورت کے چہرے کو دیکھتا ہے، دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، خود کو کہنے لگا، اے ابو نصر، اس بے حال بچے میں اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ میرا بچہ بھی گھر میں بھوکا، یہ بھی بھوکا، اس کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار، اس کے چہرے پر بھی بھوک کے آثار، میرے بچے میں، اس بے حال بچے میں مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور بات تو ایک جیسی ہے، معاملہ تو ایک جیسا ہے، وہ بھی بھوکا، یہ بھی بھوکا، اب یہ پراٹھا کن کو دوں؟ یہ سوچ رہا تھا۔ اس نے جب اس بھوکی عورت کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں پر نظر گئی تو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو یہ ابو نصر نامی شخص برداشت نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو برداشت نہ کر سکا۔ ابو نصر نے وہی پراٹھا اس خاتون کو دے دیا، بھوکی عورت کو دے دیا، کہا تم بھی کھاؤ، اپنے بچے کو بھی کھلاؤ۔
اب خود مایوس ہو کر غمگین دل لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب بیوی کا سامنا کیسے کروں گا، بھوکے بچے کا سامنا کیسے کروں۔ جیسے ہی گھر کے قریب گیا تو اس نے سنا کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، کہنے والا کہہ رہا تھا، کوئی ہے مجھے جو ابو نصر سے ملا دے، کوئی ہے مجھے جو ابو نصر سے ملا دے۔ ایک شخص نے کہا وہ سامنے ابو نصر آ رہا ہے۔ یہ شخص دوڑ کر اس کے پاس گیا، اور میاں کافی دنوں سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کافی دنوں سے میں تیری تلاش میں ہوں۔ اور میاں کیوں تلاشی میں ہے، کیوں مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا تیرے باپ نے آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے، تیرا باپ فوت ہو گیا، اب میں تجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ نکلا، یہ لے میاں تیرے 30,000 درہم تیرے باپ نے میرے پاس امانت کے طور پر رکھے تھے۔ ابو نصر غریب شخص کہتا ہے میں تو ایک ہی دن میں امیر بن گیا، میں تو بیٹھے بیٹھے امیر بن گیا، پھر میرے کئی گھر بنے، میرا کاروبار پھیلتا گیا، میرا بزنس پھیلتا گیا، میں امیر بن گیا، اور کبھی بھی میں نے اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا، مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا تھا کہ کیسے میں اتنا بڑا سخی بن گیا، اتنے بڑے صدقات و خیرات کرنے والا بن گیا۔ کہتا ہے ایک دن میں سویا ہوا تھا، خواب میں میں نے دیکھا قیامت برپا ہے، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، میزان عمل پر میرے عمل تولے جا رہے ہیں، ترازو پر میرے عمل تولے جا رہے ہیں۔ ایک پلڑے میں میری نیکیاں رکھی گئیں، دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھے گئے۔ جو نیکیوں والا پلڑا تھا وہ ہلکا ہو گیا، افسوس جو گناہوں والا پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا۔ اب میں چیخنے لگا، رونے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ کہاں گئی میری سخاوتیں جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کہاں گئے میرے صدقات و خیرات جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا؟ تولنے والے فرشتوں نے کہا چپ کر، تیرے نفس کی شہوات نے، جو تو خود پر رشک کیا کرتا تھا نا، جو تو خود پر فخر محسوس کیا کرتا تھا کہ میں تو اتنا بڑا سخی بن گیا ہوں، اتنی بڑے صدقات و خیرات کرنے والا بن گیا ہوں، تیرے نفس کی ان شہوات نے تیرے صدقات و خیرات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا ہے۔ تیرے نفس کی ان شہوات نے، تیرے فخر نے، تیرے رزق نے تیرے صدقات و خیرات کو، تیری سخاوات کو روئی کے دانے سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ کہتا ہے یہ سن کر میں رونے لگا، میں چیخنے لگا، ہائے پھر تو میں مارا گیا، پھر تو میں لوٹا گیا، پھر تو میں سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ آج مجھے کیسے نجات ملے گی، میں کیسے نجات پاؤں گا؟ میرے تو سارے کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ کہتا ہے میں رو ہی رہا تھا، اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے نے اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے پراٹھا دیا تھا، اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے ایک روٹی دی تھی، اور اسی خوشی میں جو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جب میں نے اسے پراٹھا دیا تھا تو میرے حق میں اس نے دعائیں کی تھی، اس بھوکی عورت کی وہ دعائیں اور وہ خوشی سے نکلے آنسو ایک فرشتہ لے کر آیا، اس نے میری نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا۔ جیسے ہی نیکیوں والے پلڑے میں یہ نیکیاں ڈالی گئیں تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گئے۔ کہتا ہے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں نے خود کو کہا ابو نصر، جہاں تجھے اتنی بڑی سخاوات نہ بچا سکی، اتنے بڑے صدقہ و خیرات نہ بچا سکے، وہاں تجھے بھوکی عورت اور بھوکے بچے کو دی ایک روٹی بچا گئی۔ صاحب ذلیل مت کرنا چوکھٹ پر آنے والے کسی فقیر کو، اس لیے کہ وہ صرف روٹی مانگنے نہیں آتا، وہ دعا دینے بھی آتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ ہیں وہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک دن میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں، بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ضرور فرمائی۔ فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے وہ جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ مال کے ہوتے ہوئے بھی نہ دے۔ دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے وہ جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نام پر نہ دے۔ فرمایا وہ دنیا کا بہترین انسان ہے جو خود بھی کھاتا ہے، غریب ہمسائے کو بھی کھلاتا ہے، غریب پڑوسی کو بھی کھلاتا ہے، دنیا کا بہترین انسان ہے وہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک امیر شخص تھا جو بڑا ہی گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی کھانا کھاتا، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا دسترخوان اٹھاتا، باہر کوڑے پہ جھاڑ آتا تھا،
دروازے کے باہر کوڑا کرکٹ تھا، کوڑے پہ جھاڑ آتا تھا، روڑی پہ جھاڑ آتا تھا، جہاں کوڑا کرکٹ جمع کیا جاتا ہے اس روڑی پہ جھاڑ آتا تھا۔ اسی روڑی کے اوپر، اسی کوڑے کے اوپر ایک درویش رہتا تھا، اللہ والا رہتا تھا۔ جب یہ امیر شخص اس کوڑے کے اوپر اپنا دسترخوان جھاڑ آتا تھا نا، تو وہ درویش آتا، اس کو روٹی کے کوئی ٹکڑے مل جاتے، کوئی دانے مل جاتے تو وہ کھا کے اپنا گزر بسر کر لیتا تھا۔ اس امیر کا معمول تھا روزانہ اپنا دسترخوان باہر کوڑے پہ جھاڑ آنا، اس فقیر کا معمول تھا روزانہ اسی روڑی پہ آتا، عین اسی جگہ پر اسے کوئی روٹی کا ٹکڑا یا دانہ مل جاتا، وہ اٹھا کے کھا لیتا۔ یہ فقیر روزانہ ایسے ہی کرتا، گزر بسر ہو رہی تھی، زندگی کے دن بیتے جا رہے تھے، اللہ کی یاد میں وقت گزر رہا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس دسترخوان جھاڑنے والے شخص کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصہ بعد اس دسترخوان جھاڑنے والے شخص کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ گنہگار تھا نا، اسے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ اب روڑی پر روٹی کے ٹکڑے آنے بند ہو گئے۔ وہ شخص تو مر گیا، امیر شخص جو دسترخوان جھاڑنے والا تھا وہ تو مر گیا، جہنم میں چلا گئے۔ اب روٹی کے ٹکڑے آنے بند ہو گئے۔ جب روٹی کے ٹکڑے آنے بند ہوئے تو یہ عبادت گزار شخص جنگل کو چلا گیا، وہاں جا کر اب یہ پتے کھا کھا کر گزارا کیا کرتا تھا، پتے کھا کھا کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ آئے وہ پتے کھا کھا کر اس نے رب کی اطاعت نہیں چھوڑی، رب کی عبادت نہیں چھوڑی۔ ہم تو 50 قسم کے کھانے کھا کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی یاد چھوڑ دیتے ہیں۔ جنگل میں چلا گیا، اب درختوں کے پتے کھا کھا کر یہ گزر بسر کرتا رہا۔ زندگی کے دن گزرتے گئے، ایک وقت ایسا آیا اس اللہ والے کی زندگی کا سورج بھی ڈھل گیا، یہ بھی فوت ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد میرے اللہ نے اس سے پوچھا، سنا فقیر میاں، سنا درویش میاں، دنیا میں کیا کسی نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ حالانکہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، مگر وہ اپنے بندے کے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندے اور میرے عابد، تیرا ذریعہ معاش کیا تھا؟ کھانا پینا کہاں سے آتا تھا؟ کہا میرے مالک ایک امیر شخص تھا، اس کا معمول تھا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھاتا، باہر ایک کوڑے پہ جھاڑ آتا تھا، تو اس کے گرے ہوئے جو ٹکڑے ہوتے تھے، دانے ہوتے تھے، وہ میں اٹھا لیتا تھا، کھا لیتا تھا۔ اور جب تو نے اسے مار دیا، جب وہ مرا، جب وہ فوت ہوا، تو روٹی کے ٹکڑے آنے بند ہو گئے، دانے آنے بند ہو گئے۔ پھر میں جنگل میں چلا گیا، وہاں درختوں کے پتے کھا کھا کر میں تیری عبادت کرتا رہا۔ مالک یوں گزر بسر ہوتی رہی۔ میرے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں اس شخص کو جہنم سے نکال کر میرے سامنے لا، عذاب سے نکال کر، آگ سے نکال کر میرے سامنے کھڑا کیا جائے۔ فرشتے گئے، اس کو جہنم سے پکڑ کر مالک کے سامنے لے آئے، اس فقیر اللہ والے کے سامنے لے آئے، عابد کے سامنے لے آئے۔ اس نے دیکھا مالک یہی شخص تھا، یہی وہ امیر شخص تھا جس کے ٹکڑوں پہ میں پلتا تھا، مالک یہی شخص جس کی روٹی پہ میں پلتا تھا، جس کی ہڈیوں پہ میں پلتا تھا، یہی وہ شخص تھا جو روٹی پھینک آتا تھا، جو ٹکڑے پھینک آتا تھا تو میں چن چن کے کھاتا تھا، یہی وہ شخص تھا۔ یہ سن کر میرے اللہ نے فرمایا، او میرے عابد، اب اس گنہگار کا ہاتھ پکڑو جس کے ٹکڑوں پہ تو پلتا تھا، جس کی ہڈیوں پہ تو پلتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤ۔ میرے عابد، اگر یہ شخص جانتے ہوئے تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا، تیری اور خدمت کر، جان بوجھ کر تیری خدمت کرتا کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا محبوب ہے، میرا عبادت گزار ہے، اگر تیری اور زیادہ خدمت کرتا تو میرے عابد میں اس کو آگ میں ہرگز نہ جانے دیتا، میں اس کو آگ میں داخل نہ کرتا۔ یہ آگ میں گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ اس نے تیری خدمت نہیں کی، تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس نے مومن کی کوئی بھی مصیبت دور کی، کوئی بھی پریشانی دور کی، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، لوگو زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو، زندگی میں اگر قرار چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، پرسکون زندگی چاہتے ہو، تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر خرچ کرو، خدا کی غریب مخلوق پر خرچ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اللہ اس وقت تک بندے کی خدمت میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ خدا مومن کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا غریبوں کی مدد کیا کرو، مسکینوں کی مدد کیا کرو، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو، تمہیں تسلی ملے گی، دل کو سکون ملے گا، دل کو قرار ملے گا، چین ملے گا۔ فرمایا میرے کریم نبی نے جب ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنا دیا۔ ایک امیر شخص تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا تھا۔ اتنے میں دروازے پر آ کر کسی سائل نے صدا دی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دے؟ اس امیر شخص نے جیسے ہی سنا ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دے دے، تو اس امیر شخص نے وہ سارا دسترخوان اٹھایا، نعمتوں سے بھرا پڑا تھا، کئی کھانے لگے ہوئے تھے، سارا دسترخوان اٹھایا، بیوی کو دیا، جاؤ فقیر کی جھولی میں ڈال، سارا دسترخوان فقیر کی جھولی میں ڈال۔ بیوی جیسے ہی باہر نکلی، فقیر کی جھولی میں کھانا ڈالنے لگی، جیسے ہی بھکاری نے اپنا سر اونچا کیا، اس عورت نے اس بھکاری کو دیکھا، دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، دیکھتے ہی رونے لگ گئی، تڑپنے لگ گئی۔ شوہر اٹھا، کیا ہو گیا؟ امیر شخص اٹھا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہ پوچھ میرے سرتاج، یہ جو شخص باہر بھکاری بن کر آیا ہے یہ وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا امیر تھا، امیر ترین آدمی تھا، اس کے نوکر تھے، چاکر تھے، ملازم تھے، لونڈیاں تھیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں اس کی بیوی تھی۔ لیکن ہوا یوں، ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا کچھ مانگنے کے لیے، ایک مصیبت زدہ شخص آیا کچھ مانگنے کے لیے، تو اس نے اسے خوب مارا، مارنے کے بعد اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، اس غریب شخص کو مار پیٹ کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ شخص گھر سے باہر نکلا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی سانسیں نکالی، اس کی اس ٹھنڈی سانسوں نے اس شخص کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ یہ اسی دن سے تباہ ہوتا گیا، یہ اسی دن سے زوال کی طرف جاتا گیا، برباد ہوتا گیا۔ نوکر چلے گئے، چاکر چلے گئے، ملازم چلے گئے، لونڈیاں چلی گئیں، اس نے مجھے طلاق دے ڈالی اور میں آپ کے نکاح میں آ گئی، اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اتنا رونا آ گیا ہے۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد شوہر نے کہا بیگم اس سے بڑی تعجب والی بات نہ بتاؤں تجھے، اس سے بڑی حیران کر دینے والی بات نہ بتاؤں تجھے؟ کہا جی بولیے۔ کہا وہ جو شخص غریب اس کے دروازے پر آیا تھا نا، وہ جو فقیر اس کے دروازے پر کچھ مانگنے کو آیا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک تھا، آپ کے دور میں ایک بوڑھی عورت شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضرت میری شکایت یہ ہے کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ عجیب سی شکایت لے کر آئی، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ یہ سننے کے بعد حضرت نے فرمایا مائی تو کہاں سے آئی ہے، تیرے گھر کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ میرے گھر۔ کہا تم جاؤ، آج سے کیڑے مکوڑوں کا آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بوڑھی عورت جیسے ہی گھر کی طرف روانہ ہوئی، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو عجیب سی شکایت لے کر آئی، اس کے گھر کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے، پہلے تو ہم یہاں سے کیڑے مکوڑے اکٹھے کریں، اس کے گھر چھوڑ کر آئیں، پھر یہ خوش ہوگی، پھر اس کی شکایت پوری ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے، بیت المال میں گئے، وہاں راشن پانی اٹھایا، کھانے کی کچھ چیزیں اٹھائی، اس بڑھیا کے گھر تک جانے سے پہلے بڑھیا عورت کا گھر سامان سے بھر دیا، چاولوں سے بھر دیا، گندم سے بھر دیا، گھی سے بھر دیا، اناج سے بھر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمات سر انجام دینے کے بعد واپس آئے، آ کر غلاموں کو کہا بھائیو جس گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہاں کیڑوں مکوڑوں کا کیا کام؟ آپ نے یہ خدمات خود سر انجام دی، خود گئے بیت المال میں، خود سامان اٹھایا،
چاول اٹھائے، گھی اٹھایا، گندم اٹھائی، کھانے پینے کا ساز و سامان اٹھا کر خود گئے بڑھیا کے گھر میں چھوڑنے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ امیر تر امیر بنتا جاتا ہے، دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے۔ جو ہاتھ یوں کر کے رکھتا ہے نا وہ دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے۔ ایک عورت ایک مولوی صاحب کے پاس آئی، کہا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تویز دو رات کو میرے بچے بھوک سے رویا نہ کریں، میرے بچے رات کو بھوک سے زیادہ روتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے روتے ہیں، مجھے کوئی ایسا تویز دو، گھر میں غربت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، ایسا تویز دو رات کو بھوک سے بچے رویا نہ کریں۔ حضرت نے ایک تویز لے کر دے دیا، عورت تویز لے کر گھر گئی، اسی دن سے ان کے حالات بدلنے لگے، اسی دن سے یہ ترقی کرنے لگے۔ اس کے شوہر نے ایک دکان خریدی اور ترقی کی، دوسری دکان خرید لی، تیسری دکان خرید لی، اس طرح کر کے چند ہی دنوں کے اندر یہ امیر تر امیر بن گئے، بہت زیادہ امیر بن گئے۔ ایک دن یہ امیر زادی بن کر ایک پرانے کمرے کے اندر گئی، ایک پرانا صندوق دیکھا، اسے یاد آیا اسی صندوق کے اندر وہ تویز پڑا ہوا ہے جو مولوی صاحب سے لے کر آئی تھی، دیکھوں تو صحیح کہ آخر تویز میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اتنی بڑی ترقی کر لی، اتنی جلدی ترقی کر لی۔ اس نے صندوق کھولا، تویز اٹھایا، کھولا، دیکھا، پڑھا، اس کے اوپر لکھا تھا اے خاتون جب پیسہ زیادہ ہو جائے، جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو پیسہ تجوری میں چھپانے کے بجائے ایسے گھروں میں بانٹ دینا، ایسے گھروں میں دے دینا جہاں رات کو بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو۔ جب تک بندہ غریبوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جوانوں دعا کرو اللہ تعالی ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔